ایکس فیکٹر۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بہت لطیف اور غیر محسوس انداز سے پہنچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو پتہ بھی چل گیا، ایک موجودہ نبی تھے اور دوسرا مستقبل کا، لیکن کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا دکھایا لیکن چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے رہے لیکن خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ جاتی تو باپ تھے رہ نہیں سکتے، نکلوا لیتے، لیکن بادشاہی کا سفر اس کنویں سے ہی لکھا تھا۔ اگر سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت غلط بات ہے کہ ایک باپ نے بادشاہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو کنویں میں پڑا رہنے دیا اور درخت کے پیچھے سے چھپ کے جھانک جھانک کر دیکھتا رہا کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے کہ نہیں، لہٰذا تمام نظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اگر پتا ہوتا کہ کنویں میں گرنا دراصل بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اللہ کی اسکیم میں استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف کو عزیز کے گھر سے نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مال اسری یسرا۔ جیل میں جب بچ جانے والے ساتھی کو خواب کی تعبیر بتائی تو اسے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرے کیس کا ذکر کرنا۔ لیکن مناسب مدت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی وجہ سے عین وقت پر شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا، اور یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، جو کہ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، پھر بادشاہ کو قحط کا خواب دکھایا۔ یوسف کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں NRO کے تحت نہیں آؤں گا جب تک مجھے عورتوں والے کیس میں بری نہیں کیا جائے گا، لہٰذا عورتیں بلائی گئی۔ تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، حتیٰ کہ مدعیہ عورت نے بھی اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ وہی قحط جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی ہنکا کر ان کے بھائیوں کو ان کے دربار میں لے آیا اور دکھایا کہ یہ وہی معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف نے فرمایا، یہ میرا کرتا لے کے تم گئے تھے جس نے میری باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اس کو سونگ کر گریا کر کے رویا کرتے تھے۔ اب یہی لے کر جاؤ، یہی ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں کہ اگر مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خوشبو نہیں آنے دی، اور جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کینان تک سب مہک اٹھا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور انسانوں کی اکثریت کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کو اس فارمولہ پہ پرکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟